یاد رکھیں کوئی مذہب گالیوں پر مشتمل نہیں ہوتا. ریلیجن مذہب وہ اپنے اصول، آداب، قواعد، ضوابط رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو. عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، یہ جو دین اور مذہب ہے ان میں گالیاں نہیں سکھائی گئی. جو مذہب بندے کو گالیاں سکھائے وہ مذہب نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، وہ بغاوت ہے. قادیانی مرزے کی کتنی گالیاں ہیں. 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جب ہمارے علماء کرام نے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قیادت میں پوری امت مسلمہ کے مسالک نے ٹھہر کر جو مرزا قادیانی کی ذریت کے خلاف اسمبلی میں جنگ لڑی ہے، ذرا وہاں کے معاملات کو آپ پڑھ لیں. جو وہاں پر باتیں ہوئی نا، ان میں ہمارے علماء کی طرف سے ایک جملہ قائد انقلاب مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک محضر نامہ پڑھا تھا. محضر نامہ کیا تھا؟ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے مرزے کی کتابوں کو کھنگالا، تلاش کیا، سرچ کیا، محنت، عرق ریزی، تگ و دو، کوشش سے اس کی گالیوں کو اکٹھا کیا. اس کتاب میں کتنی گالیاں، اس کتاب میں کتنی گالیوں کی جب لسٹ بنی تو ان کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی. انہوں نے کہا یار یہ گالیوں کا پلندہ لے کر میں قومی اسمبلی جاؤں گا تو لوگ پڑھنے میں اکتا جائیں گے اور مرزے کا کفر واضح نہیں ہو سکے گا. پھر کون گالیاں پڑھتا رہے؟ تو اس کو ایک ترتیب دے دو. انہیں کیا ترتیب دی؟ ان نے حروف تہجی دیکھے الف سے یا تک، پھر الف با تا سا جیم ہا خا، یہ اس طرح کر کے نا اس کی گالیاں اکٹھی کی کہ الف سے مرزے نے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی دی ہیں، تا سے کتنی دی ہیں، ثا سے کتنی دی ہیں، یا آپ کی زبان میں کہوں الف بے تے سے کتنی دی ہیں. کیا ترتیب ہے؟ پورے یا تک اس کی گالیوں کی لسٹ بنائی اور وہاں محضر نامہ جا کر اسمبلی میں پیش کیا کہ اسمبلی کے لوگوں یہ دیکھو، نبی گالیاں دینے والا ہوتا ہے؟ النبی لا لعانا ولا فحاشا، نبی یوں نہیں ہوتا کہ وہ لعنتیں کرتا پھرے، وہ فحاشی گفتگو کرتا پھرے. یہ مرزے کو تم اچھا انسان ماننا بھی بندہ دور رہا، چہ جائے کہ تم نے اسے نبوت کے دعوے پر سرفراز کر کے بٹھا دیا. تو یہ گالیوں کو پیش کیا اور اسی میں ایک حوالہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور پیش کیا. قومی اسمبلی کے لوگوں سے کہا کہ ایک بات بتاؤ. کہ جی کیا؟ کہ تم سارے حلالی ہو یا حرامی ہو؟ تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ناراض نہ ہونا، میں مرزے کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جی پہلے سارے بتاؤ کہ جی ہر بندہ حلالی ہے، خود ہم حلالی ہیں، ہم اپنے ماں باپ پر اعتماد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں، ہم سب نطفہ حلال ہیں. لیکن سوال کچھ اور ہے. کہ جی وہ کیا؟ کہ تم سارے مرزے کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو حضور پاک علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہم پہلے گناہ گار تھوڑی ہیں کہ ایک لعنت اپنے متھے اور لے لے. ہم نے قیامت میں حضور علیہ السلام سے سفارے لینی ہے، کوئی مرزے سے لینی ہے؟ تو مفتی صاحب نے براہین سے اس کا حوالہ پڑھ دیا. جو مرزا قادیانی کہتے ہیں سنو حلالی اور حرامی کی پہچان سنو، سنو نطفہ حلال اور نطفہ حرام کی پہچان سنو. کہ جی وہ کیا؟ کہ کل مسلم یصدقنی، مرزے نے اپنی عربی بنا کر عبارت لکھی، وَيَقْبَلُ دعوتی إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا. کہ دیکھو جو مرزے کو نبی مانے وہ حلال نطفہ ہے، جو مرزے کو نبی نہ مانے وہ بالکل فحاش عورت کی اولاد ہے. تو یہ پیش کیا کہ یہ دیکھو، یعنی وہاں پر قومی اسمبلی میں آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایم این اے، کوئی ایک رکن تو مرزے کے حق میں بولتا کہ یار تھوڑے گنجارہ کرو، کوئی گنجائش نکالو، کوئی سپیس نکالو، کچھ نرمی کرو یار، کوئی ہاتھ ہولا رکھو؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. سب نے کہا جی اس بے ایمان کو لکھو اس بے ایمانی کے نام پہ. اچھا جب لکھنے کی باری آئی نا، کوئی بندہ کچھ کہہ رہا تھا؟ جب باری آئی نا لکھنے کی آئین میں، تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اس وقت کے لکھاری نے ہمیں کہا کہ قانون اور آئین کے حاشیے پہ بالکل ایک سائیڈ پہ لکھتے ہیں قادیانی بے ایمان ہے مرزے کا نام، ادھر نہیں لکھتے آئین کے اندر. تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے کہا جی 10,000 بندوں کی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دور میں آئی ہے، اور ہم ساری امت اکٹھی ہو کے مرزے کو یہاں کافر ثابت کر کے 13 دن کی محنت کر کے 3 دن کے انہیں موقع دے کر بیٹھے ہیں، وہ خود کو مسلمان نہیں مان سکے، آپ اس بے ایمان کا آئین میں نام نہیں لکھتے. تو اس لکھاری نے کہا کہ مفتی محمود صاحب آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، مرزا تو بڑا بے ایمان نام ہے،
اس کے نام سے آئین پلیت ہو جائے گا، تو اس پلیت نام کو ادھر نہیں لکھنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے دماغ میں بہت زبردست بات ڈالی، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی قرآن کریم پاک کتاب ہے۔ انہوں نے کہا جی پاک ہے، پاک کرتی ہے، آگے جو پڑھے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا قرآن میں شیطان کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، قارون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، یہ سارے بے ایمانینوں کے نام اللہ نے ذکر کر کے ان پر رد فرمایا ہے۔ تو فرعون، شیطان، قارون، حامان، ان بے ایمان اور کفار کے نام سے قرآن پلیت نہیں ہوتا، تو اس نام سے بھی آئین پلیت نہیں ہوتا، لکھنا پڑے گا۔ یہ ایک ڈنڈی ماری گئی تھی، لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علمی کی شان نے اس ڈنڈی کو ختم کر دیا تھا۔ تو میری بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ مذہب ہے جس میں گالیاں دی جائیں۔ جو مذہب گالیاں سکھاتا ہے، جو مذہب لعنتیں سکھاتا ہے، جو مذہب کسی سے بیزاری اور تبرہ سکھاتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ سازش ہے، وہ بغاوت ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو اپنے اصول، ضوابط، قاعدے رکھتا ہے۔ تو کوئی قادیانیوں کو مذہب کہے نا تو ہم کہتے ہیں بابا آپ کا مطالعہ نہیں ہے۔ بھئی مذہب کے لیے کوئی اصول و فروع ہوتے ہیں، کوئی سر پاؤں ہوتا ہے یار۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کوڑ او مارو جرا کچھ چھجے تے کچھ دھبے۔ تو جو جھوٹ چل ہی نہ سکے آپ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، تو اس جھوٹ کو لے کر آگے کہاں تک چلیں گے؟ تو اس لیے قادیانیت مذہب نہیں۔